شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک لڑکی بس میں سفر کر رہی تھی تو تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ایک نوجوان اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ایک بزرگ عورت سے مخاطب ہو کر بولی، یہ بے حیا مرد مجھے پچھلے آدھے گھنٹے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مسلسل گھورے جا رہا ہے۔ بوڑھی اماں نے ایک لمبی سانس لی اور بڑے اطمینان سے بولی، بیٹی یہ وہی کچھ دیکھ رہا ہے جو دکھانے کے لیے تم نے اتنا چست لباس پہنا ہوا ہے۔ اسلام میں اگر مرد کو نظریں جھکا کر چلنے کا حکم ہے تو عورت کو بھی اسلام کے مطابق ہی لباس پہننا چاہیے، جیسا کہ اسلام میں عورت کے لباس کے بارے میں حکم ہے کہ عورت ایسا لباس پہنے جو اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جسم کے جن اعضاء کو چھپانا واجب ہے وہ یا ان کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں انہیں تو اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں عمارتیں بھی بہت ساری ہیں لیکن صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھانپا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار خواتین موجود ہیں لیکن پردہ صرف مسلمان خواتین ہی کرتی ہیں۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو خواتین کو پردے میں رکھنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ چھپا کر ہی رکھی جاتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو عزت و حرمت کا جو مقام بخشا ہے اور اس کے تقدس کی حفاظت کے لیے جو تعلیمات دی ہیں وہ دنیا بھر کے مذاہب اور اقوام میں ایک منفرد حیثیت کی حامل ہیں۔ اسلام نے ایک طرف عورت کی حرمت اور دوسری طرف اس کے جائز تمدنی اور معاشرتی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے جو احکام عطا فرمائے ہیں ان کی حکمتوں کا احاطہ انسانی عقل کے ادراک سے بالاتر ہے۔ مسلمان عورت اسی عزت کے تحفظ کے ساتھ تمام ضروری تمدنی حقوق رکھنے کے باوجود تلاش معاش میں ماری ماری پھرنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بننے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس کی عمر کے کسی مرحلے میں فکر معاش کا بوجھ اس کی گردن پر نہیں ڈالا۔ عام حالات میں شادی سے پہلے اس کے معاش کی ذمہ داری باپ پر اور شادی کے بعد شوہر یا اولاد پر ڈالی گئی ہے، لہذا ناگزیر ضرورتوں کو چھوڑ کر عام طور پر اسے معاش کے لیے سڑکیں چھاننے کی ضرورت نہیں، چنانچہ اس کی عزت و آبرو اور اس کی حرمت و تقدس کو سلامت رکھنے کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پچھلی جاہلیت کی طرح پناہ و سنگار کر کے باہر نہ پھرا کرو۔